بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نسیم ہدایت کے جھونکے، جلد اول تا چہارم، پارٹ نمبر 34۔ اور کرائے کے لیے منی آرڈر بھیجا۔ الحمدللہ تکیہ میں حاضری اس وقت ہوئی جس روز اندرا گاندھی حضرت سے ملنے کے لیے تکیہ آئی تھیں۔ بنگلہ کے باہر گاڑیاں ہی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ حضرت نے تعارف کے بعد گلے لگایا اور پھر زندگی بھر اس گنوار کو قدموں سے چمٹا لیا۔ میں سوچتا ہوں سارے بزرگوں کی عقیدت دل میں ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب، حضرت قاری صدیق احمد صاحب، حضرت مولانا عبدالحلیم جون پوری، حضرت مولانا انعام الحسن کاندھلوی، حضرت مولانا افتخار الحسن کاندھلوی مدظ اللہ العالی، حضرت مولانا مکرم حسین سنسار پوری مدظ اللہ العالی وغیرہ سبھی بزرگوں سے عقیدت کا خاص حد تک حاضری مکاتبت کا تعلق رہا۔ مگر میرے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اپنی طرف سے اتری ہوئی بندوں کی ہدایت کو اس سیاہکار کے حصے میں کچھ دینا تھا، اس لیے حضرت مولانا کے قدموں سے وابستہ فرما دیا۔ کیسی مبارک گھڑی تھی جب میرے اللہ نے ایک نااہل بندے پر کرم فرمایا۔ سوال حضرت مولانا سے آپ بیعت کس سن میں ہوئے اور اجازت کب عطا فرمائی؟ اور حضرت شیخ سے بھی بیعت کے لیے آپ نے درخواست کی تھی، حضرت نے اجازت دی، اس کا واقعہ کیا ہے؟ جواب: اصل میں اجازت بزرگوں کی طرف سے تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو کسی پر اعتماد کر کے اس کو اہل سمجھ کر بندگان خدا کی اصلاح و تربیت کے لیے اجازت ہوتی ہے۔ یہ اجازت اصل ہے، یہ تو بہت خاص اور اہل لوگوں کو ملتی ہے۔ دوسری کسی خاص علاقہ کی پسماندگی دیکھ کر اس علاقہ میں کام کرنے کے لیے نسبتاً دین سے جڑے کسی آدمی کو شیخ اجازت دے کر دعوت و اصلاح کے لیے لگا دیتے ہیں۔ اور تیسری اجازت ہوتی ہے ہم جیسے لوگوں کی کہ اجازت کے نام پر گناہوں سے بچا رہے گا، چلو اپنے آپ کو مجاز و خلیفہ سمجھ کر ہی برائی سے بچ جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت گنگوہی نے ایک بنگالی کو حدیث کی سند دی، سند عربی میں لکھ کر دی، اس کے نام کے ساتھ بنگالی کو عربی میں بنجالی لکھا۔ بنجالی بنگالی میں کوئی گالی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھی نے طالب علمانہ شرارت میں اسے بتایا کہ حضرت نے تجھے گالی لکھی ہے۔ وہ طالب علم حضرت پر بہت ناراض ہوا، آپ نے ہمیں گالی لکھ دی۔ حضرت نے اسے سمجھایا کہ عربی میں بنگالی لکھا ہے۔ وہ چلا گیا تو حضرت مولانا یحییٰ نے عرض کیا کہ ایسے بے وقوف کو محدث ہونے کی سند آپ نے عنایت فرما دی۔ حضرت نے فرمایا یہ خود کو مولوی سمجھ کر مسجد میں پڑا رہے گا، ورنہ چور ڈاکو بن کر دین والوں کو بدنام کرتا۔ بس میرے حضرت نے بھی شاید اسی لیے حکم فرما دیا کہ کچھ تو اس نسبت کی لاج رکھے گا۔ سوال: پھر بھی آپ نے شیخ الحدیث سے بھی بیعت کی درخواست کی تھی؟ جواب: بات اصل میں یہ ہے کہ وہ خواب دیکھ کر بہت بے چین تھا۔ میں جلال آباد حضرت کے ہاں مجلس میں جایا کرتا تھا۔ میں نے جا کر پہلے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے بیعت کی درخواست کی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ بیعت آپ حضرت مولانا علی میاں سے ہونا۔ جلال آباد سے خیال ہوا کہ حضرت شیخ الحدیث مدینہ منورہ جانے والے ہیں، چلو سہارنپور حضرت کی خدمت میں چلیں۔ جس وقت ہم پہنچے ملاقاتیں بند ہو چکی تھی۔ خدام نے ملاقات سے منع کر دیا۔ اس حقیر نے کم ظرفی میں اپنا حق جتایا کہ حضرت سے تم کہہ دو کہ پھل سے کلیم آیا ہے۔ حضرت شیخ نے گھر میں بلایا، بڑی شفقت سے چھیل کر کیلا اپنے دستے مبارک سے مجھے دیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجئے۔ حضرت نے فرمایا پیارے بیعت تو تم مولانا علی میاں سے ہو جانا اور اجازت میں دیتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد ثانی حسنی حضرت کے پاس تشریف رکھتے تھے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو ثانی، کوئی بیعت ہونا چاہے تو کلیم سے بیعت ہو جائے۔ یہ حقیر پہلے ہی احساس کمتری میں تھا۔ خیال ہوا کہ بیعت کو کہنے کا کوئی ادب ہوگا، کوئی خاص طریقہ ہوگا۔ میرے گنوار پن پر حضرت میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ حضرت جب ہمیں آداب آتے نہیں تو آپ سے کس طرح کہیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں پیارے، تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، بیعت تم علی میاں سے ہو جانا، اجازت میں دیتا ہوں۔ سوال: کیا آپ نے انہیں اپنا خواب سنا دیا تھا؟ جواب: نہیں۔ یہی تو حیرت ہوئی کہ دونوں بزرگوں نے کہاں سے یہ بات کہی کہ بیعت تو تم مولانا علی میاں سے ہونا۔ سوال: اس کے بعد کیا ہوا؟ جواب: یہ 1977 کی بات ہے۔ اس کے بعد ماموں سید محمد عارف مجھے حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب کی خدمت میں لے گئے۔ حضرت سے بہت ہی مبارک یادگار ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کی بعض باتوں کی برکات یہ حقیر پوری زندگی میں محسوس کرتا ہے اور حیرت کرتا ہے۔ سوال: اس کے بعد حضرت مولانا کی خدمت میں بیعت وغیرہ کس طرح ہوئے؟ جواب: میں تکیہ حاضر ہوا، حضرت والا نے بہت شفقت سے ملاقات فرمائی، حضرت مولانا محمد ثانی صاحب سے تعارف کرایا، یہ ہیں کلیم میاں جن کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ حضرت مولانا ثانی صاحب نے حضرت سے بتایا کہ ان سے ابھی چند روز پہلے حضرت شیخ کے ہاں ملاقات ہو چکی ہے اور مجھ سے فرمایا کہ آپ ہی تھے وہ جن کو کچے گھر میں حضرت نے بلایا تھا۔ میں نے سر ہلایا، حضرت والا سے بیعت کی درخواست کی۔ حضرت نے تکیہ کی مسجد میں بیعت فرما لیا۔ عصر کے بعد مجلس میں بڑی امید افزا باتیں ہوئیں۔
اور فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں کس چیز کی کمی نہیں، بس اللہ نے نبوت کا دروازہ بھی حکمتاً بند کیا ہے، ورنہ قطبیت، ولایت، معرفت، محبوبیت کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا۔ بس بندہ اس کے لیے کوشش کرے اور اللہ کے حضور مجسم سوال بنا رہے۔ اور یہ آیت شریفہ پڑھی، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور اس کا ترجمہ حضرت نے فرمایا کہ آپ کے رب کی عطا میں کوئی راشنگ نہیں ہے۔ اس کے بعد ندوت میں داخلہ ہو گیا۔ گنوار دیہاتی تھا، کچھ کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، خصوصاً اکابرین دیوبند اور خانوادہ ولی اللہ کے حالات خوب پڑھے تھے۔ یادداشت اچھی تھی، حضرت والا کچھ فرماتے تھے، ہر بات میں بولتا تھا۔ لوگ دیکھتے کہ کون بدتمیز لڑکا ہے کہ ہر بات میں لقمہ دیتا ہے، مگر اپنے حضرت والا کی شفقت کے قربان کبھی نہ خاموش کرتے، نہ ٹوکتے، بلکہ حوصلہ افزائی فرماتے۔ بعض جملے تو جو اپنے تجاہل میں اپنے آپ کو جاننے والا سمجھ کر اس حقیر نے حضرت کے سامنے کہے، اپنے آپ کو جاننے والا سمجھ کر اس حقیر نے حضرت کے سامنے کہے تو یاد کر کے کہیں منہ چھپانے کو دل چاہتا ہے۔ بعد میں حضرت والا کے قدموں میں رہ کر حضرت والا کا کچھ تعارف سا ہوا تو یہ حال ہو گیا کہ ہفتوں ہفتوں حاضری رہتی، مگر دو سلاموں کے علاوہ جو حاضری اور رخصتی کے وقت ہوتے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ سوال، حضرت نے آپ کو اجازت کب دی؟ جواب، بار بار اجازت کا ذکر ہی شرمندگی کا باعث ہے۔ اصل میں مارچ کی 27 تاریخ میں حضرت سے بیعت ہوا اور اسی سال 12 اگست کو حضرت والا نے مسجد میں نماز فجر سے پہلے طلب فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کے بھروسے پر تم سے ایک بات کہتے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ تم سے ہمارے سلسلہ میں بیعت کے لیے کہے تو بیعت کر لیا کرو، ہم تمہیں اجازت دے دیتے ہیں۔ یہ حقیر بڑے ارمانوں سے بیعت ہوا تھا، خیال تھا کہ اس طرح نیک ہو جائے گا۔ صحابہ کی سی نمازیں جس طرح سید احمد شہید سے تعلق کے بعد لوگوں کو نصیب ہوئی تھی، ہمیں بھی پڑھنا آ جائے گی، رذائل سے پاک ہو جائیں گے۔ حضرت کے اس فرمانے سے بجلی سی گری اور دل میں خیال آیا، جس طرح کسی لا علاج مریض سے مایوس ہو کر ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ اب آپ آزاد ہو، سب کچھ کھاؤ، علاج کی ضرورت نہیں، اس طرح حضرت نے مایوس ہو کر کیس ریفر کر دیا۔ بہت صدمہ ہوا، میں حضرت کے قدموں سے چمٹ گیا اور خوب رویا۔ حضرت ایسے مت فرمائیے، حضرت ایسے مت فرمائیے، یہاں سے مایوس ہو جاؤں گا تو کہاں میری اصلاح ہو سکتی ہے۔ حضرت والا نے تسلی دی، مگر وہ گھڑیاں مجھ پر بہت سخت گزریں۔ 3 روز تکیہ پر رہا، طرح طرح کے خیال ذہن میں آتے رہے۔ حضرت والا کو احساس ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت مولانا محمد احمد کے پاس جاتے ہو؟ میں نے کہا حضرت جاتا تو ہوں۔ حضرت نے فرمایا جانا چاہیے، ہمارے بزرگ ہیں۔ میں نے اپنے حال کو بے تکلف عرض کرنے کی نیت سے الہ آباد کا سفر کیا کہ حضرت سے حضرت والا کے لیے ایک سفارشی خط لکھوا لاؤں گا۔ حضرت الہ آباد میں نہیں تھے، پرتاپ گڑھ میں تھے۔ پرتاپ گڑھ گیا، وہاں سے بھی 2 روز پہلے جا چکے تھے۔ رانی گنج ایک قصبہ ہے، وہاں کی خبر تھی، وہاں سے بھی اپنے اصل وطن 1 روز پہلے پھول پور جا چکے تھے۔ مغرب کے بعد کا وقت، برسات کا موسم، سواری کا کوئی نظم نہیں، مگر قدم یہ خود نہیں اٹھائے جاتے ہیں، پیدل پگڈنڈیوں سے ہوتا ہوا عشاء کے وقت پھول پور پہنچا۔ حضرت ذوف اور علالت کی وجہ سے گھر پر نماز پڑھ رہے تھے۔ مسجد میں مؤذن سے معلوم کر کے حضرت کے گھر پہنچا۔ حضرت کو جیسے پہلے سے خبر ہو، حضرت اس طرح الہ آباد، پرتاپ گڑھ، رانی گنج اور پیدل پھول پور کے سفر سے بہت خوش ہوئے۔ بعد میں خطوط میں بھی اس کا محبت اور بڑی شفقت سے ذکر فرمایا اور کس قدر عنایت اور کرم کا معاملہ فرمایا، بس بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تکیہ اور حضرت مولانا کا نام ہی حضرت کے لیے مزے کی چیز تھا۔ پھر گرمی میں ذرا مشقت کے سفر نے اور بھی حضرت پر ممتا غالب کر دی۔ کھانے اور نماز وغیرہ کے بعد جلدی حضرت نے آرام کا حکم دیا اور صبح بات کرنے کو کہا۔ سوال، اس سفر میں حضرت نے بھی آپ کو اجازت دی تھی؟ جواب، بس اجازت کیا، میں عرض کر رہا ہوں، چھپر کا حضرت کا گھر تھا، اس میں بہت سادہ سا تخت پڑا تھا۔ میں نے حضرت سے اپنی بیعت کی تفصیل عرض کی اور بتایا کہ اصلاح کی بڑی امید سے حضرت سے وابستہ ہوا تھا، مگر حضرت نے مایوس ہو کر مسجد میں بلا کر یہ بات فرمائی۔ حضرت مولانا محمد احمد نے فرمایا، بزرگوں کے فیصلے تائید غیبی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا، حضرت علی میاں کو لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کچھ دیر بعد فرمایا، اپنے محبوب کو سب چھپاتے ہیں، علی میاں کو ان کے علم کے پردہ میں چھپایا گیا ہے۔ کچھ توقف کے بعد فرمایا، اگر وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں تو پیروں کو مرید نہ ملے۔ اس حقیر نے اپنے حال اور مایوسی کا ذکر کیا تو فرمایا کہ اچھا، کتنی گواہی کسی سلسلہ میں معتبر ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا، عام حالات میں 2 اور بعض حالات میں 4۔ حضرت نے فرمایا، میری رائے معتبر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ کی رائے معتبر نہیں تو پھر کسی کی گواہی معتبر نہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں بھی آپ کو اجازت دیتا ہوں، کوئی اللہ کا بندہ آپ کے ہاں آئے تو ہمارے سلسلہ میں بیعت کر لیا کرو۔ حضرت سے یہ بات سن کر یہ حقیر حد درجے مایوس ہوا، پھل تک نہ جانے
کیا خیال آتے رہے۔ عمر میاں انسان اپنے معیار سے سوچتا ہے، چھوٹا آدمی سوچ بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ بار بار یہ خیال آتا، ہمارے علاقہ میں ہمارے حضرت کا تعارف بھی بہت کم ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کلیم حضرت مولانا کا مجاز ہے تو لوگوں کے دلوں میں میرے حضرت کی کیسی قدر گھٹے گی کہ مولانا علی میاں کے خلیفہ ایسے ہوتے ہیں۔ بہت سوچا تو پھر پروگرام بنایا کہ حاجی عبدالرزاق صاحب اور شرافت خان صاحب کے علاوہ تو کسی کو خبر نہیں، ان دونوں کے پاؤں پکڑ کر عہد کرا لوں گا کہ کسی کو خبر نہ کریں، کم از کم ہمارے حضرت تو بدنامی سے بچ جائیں گے۔ اس طرح کے احساسات کے ساتھ پھل پہنچا۔ بڑی باجی جنہوں نے مجھے پالا ہے عشاء کے بعد میرے پاس آئیں اور بولی، کلیم میں مرید ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا باجی آپ حضرت کی خدمت میں خط لکھ دیں اور خط کے ذریعے سے بیعت ہو جانا اور پھر کسی وقت تجدید کر لینا۔ وہ بولی نہیں میں تو تم سے مرید ہوں گی۔ میں نے حیرت بھی کی اور ان کا مذاق سا بنایا کہ بزرگوں سے مرید ہوتے ہیں، کسی کے سامنے مت کہہ دینا، لوگ مذاق اڑائیں گے۔ کلیم کی بہن کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ مرید کس سے ہوا جاتا ہے۔ وہ ضد کرنے لگی، مجھے بہت حیرت بھی ہوئی، بہت زیادہ پریشان ہوا تو پوری کیفیت اور سفر کی رواداد حضرت والا کو لکھی۔ حضرت کا جواب آیا جس میں اس شعر کے ساتھ کہ داد اور اقابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داد اوست۔ تحریر فرمایا تھا کہ ہم تو اپنے شیخ کے اتباع میں آنے والے لوگوں کو اس لیے بیعت کر لیتے ہیں کہ شاید اس آنے والے کا دست گرفتہ ہونا ہمارے لیے باعث نجات بن جائے۔ تم بھی اس خیال کے ساتھ بیعت کر لیا کرو۔ کچھ تو اطمینان ہوا، مگر درمیان میں وساوس آتے رہے۔ کوئی صاحب مدینہ منورہ جا رہے تھے تو حضرت شیخ الحدیث کو مفصل خط لکھا اور اپنی بدحالی کے لیے دعا کی درخواست کی تو حضرت نے جواب لکھا کہ یہ ناکارہ تو پہلے ہی تمہیں اجازت دے چکا ہے، شاید تمہیں اپنے حال کی وجہ سے یہ پریشانی ہو رہی ہے، اس کے لیے یہ سمجھنا کافی ہے کہ یہ طب کی سند ہے نہ کہ صحت کی، اپنا بھی علاج کرو دوسروں کا بھی۔ حضرت کے اس جملے سے بہت اطمینان ہوا۔ پھر جب بہت سے منکرات سے اس اجازت کی علاج سے رکنے کی توفیق ہوئی تو سمجھ میں آیا کہ اس اجازت میں کیا مصلحت تھی، اور یہ اجازت گناہ سے بچانے کے لیے تیسرے درجہ کی اجازت ہی ہوگی۔ سوال اس کے علاوہ مدینہ اور شام کے 2 مشائخ نے جو آپ کو اجازت دی ہے وہ کون ہے؟ جواب بھائی یہ بات ہوئی تھی کہ دعوت کے سلسلے میں باتیں ہوں گی، یہ اجازت کب تک رٹ لگاؤ گے؟ سوال غلط معلومات سے اچھا ہے کہ صحیح معلومات محفوظ ہو جائیں۔ جواب اچھا تو یہ تم محفوظ بھی کرو گے؟ سوال ابھی اپنے پاس محفوظ رہے گی، کسی وقت کام آ جائے گی۔ وہ 2 لوگ کون تھے؟ جواب ان میں سے ایک شیخ احمد مجتبیٰ علوی مالکی قادری جو شیخ علوی مالکی کے عزیز تھے۔ یہ اصل میں شیخ ابو طاہر کردی مدنی کے شاگرد و خلیفہ شیخ محسن مقبل علوی شریک درس حضرت شاہ ولی اللہ کی چھٹی پشت میں سلسلہ قادریہ کے بزرگ تھے، جنہوں نے سلسلہ کی اجازت ایک خاندانی امامہ جس کے بارے میں بہت سی خبریں مشہور ہیں مجھے عنایت فرمایا تھا۔ وہ امامہ شیخ علوی مالکی نے اس کی مشہور برکات کی وجہ سے مجھ سے چند روز کے لیے لیا تھا۔ میں نے مستقل ان کو ہدیہ کر دیا تھا کہ وہی اس کے زیادہ اہل ہیں۔ دوسرے صاحب حزب البحر شیخ ابو الحسن شاذلی کے سلسلہ کی اجازت شامی بزرگ شیخ صالح حمودی شاذلی نے سلسلہ شاذلیہ میں حرم شریف کے رکن یمانی کے سامنے مطاف میں دی تھی، مگر یہ سب وہی تیسرے نمبر کی اجازت و خلافت تھیں۔ سوال حضرت مولانا سے آپ نے استفادہ کیا، اس کے سلسلہ میں کوئی خاص بات فرمائیں۔ جواب اس کے لیے محبت اور مناسبت 2 چیزیں ضروری ہیں۔ میرے اللہ نے مجھے دونوں چیزوں سے نوازا۔ محبت کا تو یہ حال تھا کہ خط میں حضرت کے ہاں لکھ کر رکھا تھا اور پھر آتے ہی خط لکھتا۔ 23 سالہ تعلق میں 1/3 وقت اس حقیر کا حضرت کی خدمت میں آنے جانے میں ضرور گزرا ہوگا۔ 432 خطوط حضرت والا کے الحمدللہ میرے پاس ہیں، اس کے باوجود بھی یاد میں بے قرار رہتا تھا۔ مناسبت کا یہ حال تھا کہ حضرت کی طرف سے عام اصول اصلاح کے خلاف مختلف بزرگوں کے ہاں جانے کا حکم ہوتا تھا۔ کسی بھی اللہ والے کے ہاں حاضر ہوتا تو اس بزرگ کی عقیدت کم ہونے کے بجائے کچھ نہ کچھ بڑھتی تھی، مگر ساتھ ساتھ زبان حال سے یہ کہتا ہوا نکلتا، آفاقہا گردیدہ مہر بتاں ورزیدہ بس یار خوباں دیدہ لیکن تو چیزیں دیگری۔ حضرت والا کی صحبت بابرکت سے جو چیز اس حقیر کو ملی وہ اپنی ناکارگی کا احساس، بعض مرتبہ تو حد درجہ یہ احساس مغلوب کر دیتا تھا کہ حضرت والا اکثر خطوط میں تحریر فرماتے، زبانی بھی فرماتے، تمہارے حالات پڑھ کر اپنے حال پر شرمندگی ہوتی ہے، اللہ نے کیسے احوال سے نوازا ہے، مگر اس طرح کے جملوں کو پڑھ کر حد درجہ شرمندگی ہوتی کہ اس مقام اور منصب پر فائز ہو کر یہ شیخ العرب والعجم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور ہماری کیا حیثیت ہے، اور شرم سے پانی پانی ہونے کو جی چاہتا۔ محسنین کے لیے جذبہ احسان مندی سیکھنے کی حسرت بھی دل میں بہت بڑھی۔ سوال حضرت شیخ نے آپ کو پھلت کے مدرسہ کی خدمت پر بھی لگایا تھا؟ جواب ہاں، اصل میں شیخ الحدیث کو پھلت سے بہت گہرا تعلق تھا۔ حضرت مولانا احتشام الحسن کاندھلوی کے صاحبزادے حضرت مولانا احترام الحسن پھلت میں رہتے تھے۔ حضرت بہت خوش تھے مگر بعض عوارض کی وجہ سے وہ یہاں سے چلے گئے تو یہ شیخ فرمایا کرتے تھے، احترام تو
एहतराम तूने अच्छा नहीं किया। फुल्क से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। और बाद में मेरी हाजिरी होना शुरू हुई। दारुल उलूम देवबंद में 7 साल के बाद इंतशार हुआ। मैं अपने हजरत वाला से मिलने मजलिस शूरा के मौका पर देवबंद हाजिर होता था। चूंकि इस हकीर के जहन में था कि उलमा तो मासूम होते हैं, इंतशार एक दूसरे से इख्तलाफ और फिर मुखालफत की बात सामने आती तो हद दर्जा हैरत और अफसोस होता था। इन हालात में अपने हजरत वाला को माही बे आब की तरह तड़पता देखता था। मैंने एक मरतबा शेख से अर्ज किया। शेख ने फरमाया कि जड़ को सींचो। मैंने अर्ज किया कि हजरत समझ में नहीं आया। फरमाया जड़ तो फुल्त है, ये तो सब शाखें हैं। इस तरह कई बार हुआ। एक बार हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद प्रतापगढ़ी ने भी हिदायत फरमाई। इस हकीर ने मदरसा के लिए कोशिश शुरू की, मगर जब दारुल उलूम का इंतशार हद दर्जा बढ़ा तो इस हकीर को ख्याल आया कि ऐसे मुखलिस और औलिया के कायम करदा इदारे में इतने फितने हैं, मुझ जैसा ज़ाहिर व बातिन का काला कोई काम करेगा तो इसमें शर के अलावा कुछ होगा ही नहीं। इसलिए शेख को मदीना मुनव्वरा फरवरी में माजरत का खत लिखा। शेख ने फौरन जवाब दिया, जिसमें यह भी लिखा, फाइल हकीकी अल्लाह ताला है, बंदा तो सही करके अजर का मुस्तहिक होता है। उम्र की इन आखिरी घड़ियों में जब बिल्कुल बरकाव हूँ, अपने अकाबिर बुजुर्गों की मोहब्बत दिल में ज्यादा ही होती जा रही है। और अकाबिरीन फुल तो गोया इस गरोह के सरखील थे। दिली तमन्ना है कि करियत-उस-सालिहीन के इल्मी मरकज़ की हैसियत बहाल हो। इस सिलसिला में रब्बे करीम से बड़ी उम्मीदें हैं। ये नाकारा तो यहाँ तक समझता है कि इस मुबारक बस्ती की इस दीनी खिदमत में कोई गैर मुस्लिम भी सही करेगा तो इंशाअल्लाह महरूम नहीं रहेगा। इस खत के बावजूद एहसास कमतरी की वजह से यह हकीर हिम्मत ना कर सका। लेकिन जब इसी साल अप्रैल में हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो इस हकीर को हद दर्जा सदमा था। याद बहुत आती थी। हजरत के खुतूत तलाश किए, पढ़े और ख़त को पढ़कर बुलग किया और फिर मदरसे के लिए कोशिश शुरू की। हमारे हजरत बहुत खुश हुए और बहुत ही हौसला अफजाई फरमाई और मदरसा का नाम भी बदल कर जामियतुल इमाम वलीउल्लाह रखा गया, जिसका एक शोबा फैजुल इस्लाम के नाम से हजरत गंगोही के नाम रखने की वजह से बाकी रखा। सवाल दावत के सिलसिला में काम की शुरुआत किस तरह हुई? पहले एक ज़माना तक इर्तदाद ज़दा इलाका में आपने काम किया, फिर किस तरह आम गैर मुस्लिमों में आपने काम शुरू किया? जवाब, अब तुम सही मौजू पर आए हो। मेरे हजरत वाला को किसी तरह खबर हुई कि सोनीपत के करीब तकसीम मुल्क और तबादला आबादी के वक्त फसादात से मुतासिर होकर खासे लोग मुर्तद हो गए थे। हजरत वाला ने काम करने वालों का ताउन भी किया और मुझे हुक्म फरमाया कि सही सूरत हाल मालूम करो। सोनीपत हमसे करीब था। हमने कुछ रफाका को लेकर सफर किया। दिलो दिमाग मंदिरों और गुरुद्वारों और जानवरों की रिहाइश गाहों में बदली हुई मस्जिदों को देखकर नीम पागल हो गया। हजरत से सूरत हाल अर्ज की। हजरत ने काम का हुक्म फरमाया। 2 साल तक हम लोग सर्वे करते रहे और कोशिश करते रहे। 90 में एडवानी जी की रथ यात्रा के दौरान हमारे 2 साथी मास्टर ज़ियाउद्दीन बजनौरी और हाफिज नसीम दिनाजपुरी को इलाका के एक बड़े डाकुओं के सरदार ने एक मस्जिद में शहीद कर दिया और दरिया में डाल दिया। बाद में इन 4 कातलों में से 3 लोग गोया ख्वाब में जनाब ज़ियाउद्दीन की दावत पर मुशर्रफ व इस्लाम हुए। इन दोनों की शहादत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इर्तदाद से मुतासिर इलाका में फतुहात के दरवाजे खुले। मेरे हजरत वाला इस इलाका में काम की बड़ी हौसला अफजाई फरमाते। 2 मरतबा फरमाया कि सोनीपत में जन्नत और अल्लाह की रजा बड़े सस्ते दामों मिल रही है। बेहद दुआएं फरमाते। अल्लाह ने हरियाणा, फिर पंजाब, राजस्थान, मथुरा, आगरा, दिल्ली और हिमाचल वगैरह में काम की शक्लें बनाई। स्कूल के नाम पर मदारिस कायम करना इस इलाका में काम के लिए सबसे मुनासिब रास्ता था। अल्लाह का शुक्र है कि बस्तियां की बस्तियां ताइब होकर मेरे हजरत वाला की बरकत से वापस इस्लाम में आई। असल में जब शुरू में हजरत ने मुझे हुक्म दिया था तो मैं खुद हैरत में था कि मुझ जैसे गवार को ऐसा हुक्म क्यों दे रहे हो। मगर हजरत रायपुरी का एक मलफूज सुना था कि इरादत का मुजाफट बाल बन जाने में है। इस मलफूज ने रहनुमाई की और हिम्मत बंधाई और फिर फुटबॉल बन जाने की बरकत खुली आंखों देखने को मिली। सवाल, गैर मुस्लिमों में दावत का काम किस तरह शुरू किया और इस काम में किस तरह अल्लाह ने लगाया? जवाब, असल में इस काम में लगने के 2 असबाब हैं, एक ज़ाहिरी सबब और एक हकीकी सबब। हकीकी सबब तो यह है कि मेरे हजरत वाला की वालदा माजिदा हजरत खैरुन्निसा बेहतर साहिबा एक बड़ी मुस्तजाबुद्दावात वलिया खातून थी। उन्होंने मेरे हजरत वाला के लिए बहुत दुआएं मांगी, जिसमें ये दुआ सबसे ज्यादा मांगी कि अली तुम्हारे हाथों पर जौक दर जौक लोग इस्लाम कबूल करें। ये दुआ हजरत के लिए कबूल हुई और ये बैक वास्ता इस हकीर के हिस्सा में आई। मेरे हजरत वाला ने 6-7 खतूत में इस हकीर को लिखा भी, 2 बार जुबानी भी फरमाया। एक बार बवाना दिल्ली में 4000 मिरासी मुर्तद मर्दों औरतों ने रात के 1 बजे इज्तमाही तौर पर इर्तिदाद से तौबा करके तजदीद ईमान की थी और 2:30 बजे रात तक नाम बदलवाने आए। यह हकीर बहुत खुश था। इस बड़ी तादाद में तजदीद ईमान का यह पहला मौका था। ख्वाब देखा कि हजरत की वालदा माजिदा एक तख्त पर तशरीफ फरमा है, जैसे कोई मलिका ताज पहने हुए हो। इस हकीर ने सर पर हाथ रखने और दुआ की दरख्वास्त की तो कमर पर हाथ रखकर फरमाया, क्या समझते हो ये सब दावती फतुहात मेरी दुआ की कबूलियत है? इस हकीर ने ख्वाब हजरत वाला को लिखा तो हजरत ने
جواب میں تحریر فرمایا، ہماری والدہ ماجدہ ہمارے لیے سب سے زیادہ یہ دعا کرتی تھیں کہ علی میاں تمہارے ہاتھوں پر لوگ ذوق در ذوق اسلام قبول کریں۔ یہ دعا الحمدللہ بیک واسطہ تمہارے لیے قبول ہوئی ہے۔ اس حقیر کا تجربہ ہے کہ کئی حضرات دعوت سیکھنے اور جڑنے کے لیے آئے۔ کئی لوگ تو سالوں رہے مگر کوئی آدمی ان کے ہاتھ پر مشرف با اسلام نہیں ہوا، بلکہ بعض لوگوں کے ساتھ تو یہ بھی ہوا کہ لوگ از خود اسلام قبول کرنے آئے مگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھایا اور حضرت مولانا کے سلسلہ میں شامل ہوئے تو لوگ مشرف با اسلام ہونے لگے۔ تو اصل وجہ اس کام کی میرے حضرت والا اور حضرت کی والدہ ماجدہ کی دعائیں ہیں۔ میرے حضرت والا نے بھی اس حقیر کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ ایک سال پورے رمضان اجتماعی دعاؤں میں نام لے کر دعائیں کی اور حضرت فرماتے تھے کہ بلا ناغہ وظیفہ سمجھ کر نام لے کر تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ دوسرے کام سے لگنے کا ایک ظاہری سبب بھی ہوا ہے۔ یوں تو جس لائن میں جانا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ آثار پہلے سے آنے لگتے ہیں۔ بچپن سے لے کر کئی لوگ، ایک کمہار کا لڑکا، ایک کلاس فیلو ارم اور چند اور لوگ ایسے ہیں اس حقیر کو ذریعہ بنا کر مسلمان ہوئے، مگر اس کام کی طرف توجہ کا ذریعہ اس حقیر کی بچی اسما ہوئی۔ اور اس واقعہ کو میرے حضرت والا نے بھی کئی بار تقریروں میں بیان کیا۔ ہوا یہ کہ 30 اکتوبر 1990 کو جب ایڈوانی کی رتھ یاترا رام مندر کی تحریک چل رہی تھی، چاروں طرف دردناک فسادات ہونے شروع ہو گئے۔ ستمبر کے مہینہ میں ہمارے ہاں ایک صفائی کرنے والی آتی تھی، بالا اس کا نام ہے، صاف ستھری رہتی ہے، بچے اس سے مانوس رہتے ہیں۔ میں ایک کمرے میں کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ میری بچی جس کی عمر اس وقت 8 سال رہی ہوگی، وہ اس گیلری میں جہاں وہ بارش کی وجہ سے کچرے کا ٹوکرا رکھ کر بارش کے رکنے کا انتظار کر رہی تھی، اس سے رازدارانہ انداز میں بات کرنے لگی۔ مجھے خیال ہوا کہ ماحول خراب ہے، نہ جانے کیا بات کہہ دے اور یہ کیا لگا دے۔ میں سننے لگا۔ اسما نے بالا سے کہا، بالا تم کتنی اچھی ہو اور اچھی ہو جاؤ نا۔ بالا نے کہا، کس طرح سے؟ اسما نے کہا، بالا تم کس کی پوجا کرتی ہو؟ اس نے کہا، بھگوان کی مورتی کی۔ اسما نے کہا، بالا یہ مورتی تمہیں کچھ دے گی کیا یا نفع نقصان پہنچا دے گی؟ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ بالا تم ہندو رہ کر مر گئی تو تم دوزخ میں جلو گی۔ بالا تم کس طرح دوزخ کی آگ برداشت کرو گی؟ میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایسی چھوٹی بچی قرآنی انداز میں اس کو دعوت دے سکتی ہے۔ میں بے اختیار باہر نکل آیا۔ بالا مجھے دیکھ کر چلی گئی۔ میں نے دیکھا اسما کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں نے محبت سے اس سے سوال کیا، اسما بالا سے تم کیا بات کر رہی تھی؟ وہ بولی، یہ کتنی اچھی ہے، بالا ہم سے کتنی محبت کرتی ہے، یہ دوزخ میں جلے گی، ابھی جی کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ کہہ کر میرے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ قرآن مجید ایک زمانے سے پڑھتا تھا، فوراً جیسے کسی نے اندر سے کہا ہو، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ سورہ شعراء آیت 3۔ ترجمہ، شاید آپ خود کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ پوری سیرت پاک ایک ویڈیو کی طرح دل و دماغ کے سامنے آ گئی کہ ہم صرف جوتا داہنے پاؤں میں پہن کر میٹھا اور کدو کھا کر متبع سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اصل سنت تو یہ نبوی درد ہے جو ایک لمحہ پیارے نبی سے وصال تک غائب نہیں ہوا۔ اس کے بغیر کیسے ہم رسول اللہ کے پیرو ہو سکتے ہیں؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا ایک ملفوظ بارہا پڑھا تھا، یاد آیا۔ حضرت تھانوی راوی ہیں کہ حضرات علماء کی موجودگی میں ایک بار فرمایا، بھائیو کتب بننا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا ضرور۔ حضرت نے فرمایا، کتب بننے کا ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں۔ جب کوئی غیر مسلم مر جایا کرے تو تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کر رو لیا کرو کہ ہمارا بھائی ہمیشہ کی دوزخ میں چلا گیا، ہم نے کچھ فکر نہ کی، کتب بن جاؤ گے۔ خیال ہوا کہ کتبیت وراثت نبوت ہے، وارث نبی وہ ہو سکتا ہے جو وارث درد نبی ہو۔ دل و دماغ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اگلے روز ہریانہ سونی پت جانا تھا۔ ایک نوجوان بہت محبت کرتا تھا، فوراً آ گیا۔ ایک پجاری کا بیٹا راج کمار۔ میں نے اس سے کہا، بیٹا راج کمار تم اتنی محبت کرتے ہو، یہ محبت کچھ کام نہیں آئے گی جب تک کلمہ نہ پڑھ لو۔ 8-9 منٹ اسے اسلام و ایمان بتایا، وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ ایک شرما جی آنے تھے، وہ آ گئے، وہ بھی تھوڑی دیر میں ایمان کے لیے تیار ہو گئے۔ شام کو ایک گاؤں میں پروگرام تھا، وہاں ایک گاڑی میں تیسرا آدمی پھونک لگوانے کے لیے آیا، اس کو سمجھایا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ذرا سی دیر میں 3 لوگ جہنم کی آگ سے بچ گئے۔ اس نے اور بھی جھنجھوڑ دیا اور پھر قرآن و سیرت پڑھنا شروع کیا اور کہنا شروع کیا تو لوگ کھڑے ہوتے گئے۔ اس کے بعد بھی کئی بار جذبہ میں تحریک پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اسما کو ذریعہ بنایا۔ 2-3 سال کے بعد شعبان میں کچھ مدرسے والوں کو تصدیقات دینے کے لیے گھر میں لیٹر پیڈ لینے کے لیے آیا۔ اسما آئی، بولی، ابھی جی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں آپ کے پاس ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ اسما کی یہ بات دل کو بہت لگی۔ میں نے جذباتی انداز میں اسے کہا، بیٹا بات کر لو، ابھی کر لو۔ وہ بولی، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے، میں بہت پریشان ہوا، مجھے اطمینان کا وقت چاہیے۔ میں نے کہا، ابھی بات کر لو۔ اس نے کہا، اب تو آپ باہر مہمانوں کے پاس جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں، تم خوب اطمینان سے بات کرو، 1-2 دن میں تمہارے پاس ہی رہوں گا۔ وہ بولی، ابھی بتائیے، یہ کافر مشرک اور سارے غیر مسلم ہمیشہ دوزخ میں جلیں گے؟ میں نے کہا، ہاں ہمیشہ جلیں گے۔ وہ بولی، ابھی ہمیشہ نہیں جلیں گے، 2 سال 3 سال 100 سال 200 سال اللہ میاں کہہ دیں گے، چلو جاؤ بس
معاف کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، وہ ہمیشہ جلیں گے۔ اللہ نے اپنے کلام میں فرما دیا ہے، وہ بولی فرما دیا ہو یا نہ فرما دیا ہو، مگر اللہ ان کو ہمیشہ نہیں جلائیں گے۔ اللہ کا نام رحمان و رحیم ہے، ماں سے 70 گنا ممتا رکھتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ چلو چلو بس میں نے معاف کیا، 100 سال 200 سال 500 سال میں اللہ میاں سب کو نکال دیں گے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ جھوٹ تھوڑی بولتے ہیں، اللہ نے اپنے کلام میں صاف صاف فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورہ نساء آیت 48 ترجمہ، بلا شبہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جسے چاہیں گے ہر گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اب اسے عربی کی شد بدھ ہو گئی تھی، بہت مایوس ہوئی اور بولی اب بھی اس میں ان کی کیا خطا ہے، ہمارے اللہ میاں نے ہی تو ان کو ہدایت نہیں دی، تقدیر کے معاملے میں اتنی ننھی بچی سے کیا بات کرتا۔ بات کے رخ کو پھیرنے کے لیے میں نے اسے کہا کہ بیٹا تمہیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں تو ہدایت دی ہے۔ وہ بہت غمگین ہوئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب بھی میرے دل میں آتا ہے اور میں اللہ سے بہت دیر تک دعا کرتی ہوں، رات دیر تک نیند نہیں آتی، میرے اللہ کسی کو دوزخ کی آگ میں نہ جلائیو، بس سب کے بدلے مجھے اکیلی کو جلا لیجیو۔ اس حقیر کے پورے وجود کو اس معصوم کی کیفیت نے جھنجھوڑ دیا۔ مجھے بار بار یہ خیال آتا ہے مجھے اکیلی کو جلا لیجئے، یہ تو اس بچی کی نہ سمجھی ہے مگر کوئی دوزخ میں نہ جلے۔ یہ ہمارے نبی کا سب سے بڑا درد ہے، جس کے بغیر کوئی مومن رحمت للعالمین نبی کا پیرو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بھی اس بچی نے دعوتی جذبہ کو تحریک دی۔ اس طرح ظاہری اسباب کے طور پر وہ بچی میری استاذ ہے۔ سوال، آپ کے ہاتھوں پر کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ جواب، جن لوگوں نے قبول نہیں کیا ہے ان کی تعداد تو خوب یقینی معلوم ہے، وہ 4.5 ارب ہمارے خونی رشتہ کے بھائی ہیں، جن میں ہزاروں روزانہ بغیر کلمہ کے مر جاتے ہیں۔ ان کا مقابلہ میں مشرف با اسلام ہونے والوں کی تعداد بالکل نہ کے برابر ہے، باقی لوگوں کی تعداد کے مقابلے میں یہ تعداد ذکر کے لائق بھی نہیں ہے۔ سوال، لوگ کہتے ہیں ایسے مخالف حالات میں آپ دعوت کا کام کرتے ہیں اور اس پر تعجب کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں گے؟ جواب، یہ بات میں ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ آج کل دعوت کے لیے مخالف حالات نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنے کلام میں لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ تاکہ وہ اسلام کو سب دینوں پر غالب کرے کا وعدہ کیا ہے۔ ہر کچے پکے گھر میں اسلام کے داخل ہونے کی خبر سچی خبر دینے والے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ایسا لگتا ہے یہی وقت ہے جب ہدایت اللہ کے ہاں سے نازل ہو چکی ہے، لوگ لائن میں لگیں گے، جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ماہ مبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کے گھر میں یہ بات 100% اظہار حقیقت کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ یہ بات کسی انکساری اور تواضع پر مبنی نہیں کہ یہ حقیر دعوت کی الف با بھی نہیں جانتا۔ ایک زمانہ میں میرا حافظہ بہت مشہور تھا، مگر گزشتہ زمانہ میں شدید کھانسی اور اس کی چھینکوں سے یادداشت حد درجہ متاثر ہوئی ہے۔ ندوہ میں پڑھنا شروع کیا تو مولانا شہباز صاحب اور مولانا عارف صاحب فرماتے تھے کہ صرف و نحو وغیرہ سب کچھ تم پڑھائے ہو، دوبارہ ہمارا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ اور اب یہ حال ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں اعراب مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ زبر پڑھوں یا زیر۔ انگریزی مثالی تھی، اب ایسا حال ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے الفاظ کی اسپیلنگ مجھے یاد نہیں رہتی۔ فطری طور پر بزدل اور کاہل آدمی ہوں، سستی اور کاہلی کا حال یہ ہے کہ آدمی کے نام سے وحشت ہوتی ہے۔ ایک اندھیرے کمرے میں ایک بکس پر بستر پڑے رہتے، اس پر بھی چادر اوڑھ کر گرمی میں لٹتا تو دل مطمئن ہوتا کہ اب کوئی نہیں آئے گا۔ ایک اللہ والے کی دعا کہیں سن لی تھی یا پڑھ لی تھی، 15 سال تک وظیفہ اور مقبول ترین دعا کے طور پر کرتا رہا کہ یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی مجھے نہ جانے اور آپ کے علاوہ کسی کو میں نہ جانوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر صلاحیت سے کو راجب ہوا، تب سے یہ دعوت کے کام سے شہرت ہو گئی۔ ارمغان میں مہاجر بھائیوں کی کارگزاریاں چھپ رہی ہیں اور نسیم ہدایت کے جھونکوں کے نام سے مجموعے چھپے ہیں۔ اس میں بھی اس حقیر نے بالکل اظہار حقیقت کے طور پر لکھا ہے کہ جن لوگوں کے اسلام قبول میں ہمارا نام ہو گیا ہے، ان کے قبول اسلام میں ہماری دعوتی کوشش یا صلاحیت کو کوئی دخل نہیں، بس ہماری خطا یہ ہے کہ سالوں تک اسلام کی پیاس میں دھکے کھانے والوں کو ہم نے دھتکارا نہیں کہ ہم کلمہ نہیں پڑھواتے، بلکہ ہم نے سوچا کہ ہمارا اکاؤنٹ بن جائے گا، کلمہ پڑھوا دیا، قانونی کارروائی کے لیے راستہ بتا دیا، بس از خود قبول اسلام کرنے والوں کی تعداد غیر معمولی ہے۔ ایسے میں حالات کو مخالف کہنا کس طرح صحیح ہے؟ سوال، غیر مسلم تنظیموں یا سرکاری اداروں کی طرف سے آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، یہ بھی لوگ معلوم کرتے ہیں۔ جواب، ہمارے ملک نے بلکہ دنیا کے ہر ملک کے دستور نے کسی مذہب کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے کا بنیادی حق ہر شہری کو دیا ہے، اس لیے یہ کام غیر قانونی نہیں ہے، تو مشکل کا کیا مطلب ہے؟ جہاں تک غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے مخالفت کا مسئلہ ہے تو بقول میرے حضرت والا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایسے ملک میں داعی بنایا گیا ہے جہاں کے اہل محبت کے دلوں میں اپنے خیر خواہ کی حد درجہ احسان مندی میں اس درجہ غلب پایا جاتا ہے کہ یہ قوم اپنے خیر خواہوں کی دیوتا بنا کر
پوجا کرتی ہے۔ یہاں پر کسی داعی اور خیر خواہ کی مخالفت کی کوئی نظیر پورے ملک کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہم لوگ اپنے رفقا کے ساتھ اب تربیتی کیمپوں کا سلسلہ تقریباً 5 سال سے چلا رہے ہیں۔ ایک بھی واقعہ ایسا نہیں کہ کسی نے مخالفت کی ہو، جس کو دعوت دی گئی ہے اس نے ذرا اف بھی کیا ہو، بلکہ مندروں میں، مذہبی تنظیموں کے دفتروں، تھانوں میں ہمارے دعات جاتے ہیں۔ یہ سب جگہ سے احسان مندی کے جذبات سامنے آتے ہیں، انکوائریاں آتی ہیں۔ کچھ لوگ جن کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مذہب بدلوار ہے ناراض ہوتے ہیں، مگر جب محبت سے دعوت ہو جاتی ہے وہ لوگ مشرف اسلام ہوتے ہیں۔ کتنے واقعات ارمغان میں آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خطروں اور خوف سے بچنے کا نسخہ خود اپنی بیاض قرآن کریم میں دعوت کو قرار دیا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ سورہ احزاب 39 ترجمہ: جو لوگ تبلیغ رسالت کا کام انجام دیتے ہیں وہ اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ ان کے حساب کے لیے کافی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا، وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔